مفتی وسیم دہلوی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل MWA اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف توجہ فرمائے، ہماری ہر کام کے اندر مدد فرمائے، ہمیں جو آج کاروباری اعتبار سے، دیگر معاملات کے اعتبار سے جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں، جو پریشانیاں پیش آتی ہیں، جو دقتیں پیش آتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ سب بہت جلد ختم ہو جائے اور ہم سکون اور عافیت کے اور آسانی کے ماحول میں آ جائیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہماری توجہ ہو تو اللہ کی توجہ ہماری طرف ہوگی، اور توجہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت فرمائے گا۔ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت ہمیں نصیب ہوگی۔ قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کو آسان فرما دیں گے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب کہ ہم قرآن مجید کی اس آیت کو اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنی نظر کے سامنے رکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، قل کہ نبی آپ فرما دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، نبی سے کہلوایا جا رہا ہے کہ تم میری اتباع کرو۔ پھر نبی علیہ السلام اتباع کا جب حکم دیتے ہیں تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی کامل درجے کا ایمان والا مؤمن نہیں ہو سکتا اس وقت تک حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ، اپنی آل اولاد اور تمام کے تمام انسانوں کی بات پر میری بات کو مقدم نہ کر دے، یعنی مجھے توجہ نہ دے دے، ہر چیز سے بڑھ کر مجھے محبوب نہ بنا دے، اس سے پہلے ہم کامل درجے کے ایمان والے کہلا جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنی میں محبت کرنے والے نہیں بنیں گے، اللہ بھی ہم سے محبت نہیں فرمائیں گے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت فرماتے ہیں تو پھر سب سے بڑا انعام کیا اللہ عطا فرماتے ہیں، فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے ذریعے سے یہ پیغام ہمیں پہنچاتے ہیں کہ تم میری اتباع کرو، یعنی نبی کی اتباع کرو تو تم سے اللہ محبت فرمائیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت خاص ہے وہ ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے، اور جب اللہ کی رحمت خاص میں کسی کو جگہ مل جاتی ہے اس کے کام بننے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے کاموں میں آنے والی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ کسی کو اپنا محبوب بنا لے، کسی کو پسند فرما لے، کسی سے محبت کرنا شروع فرما دے تو ظاہر سی بات ہے اب ہر طرح کی مشکلات اس کے لیے آسان ہوتی چلی جائے گی۔ ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانی لگائی ہے، لیکن مشکل کے بعد آسانی کب ملتی ہے؟ جب ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اس کا ہم بارہا تجربہ بھی کرتے ہیں۔
تجربہ کس طرح سے کرتے ہیں؟ جب ہم سخت ترین حالات میں پریشان ہو جاتے ہیں، جب ہم سخت ترین بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جب ہم سخت طریقے سے پریشان اور سخت طریقے سے بے سکونی کے عالم میں زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں، تو ادھر ادھر جب ہم بھاگ دوڑ کر کے تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، سارے جو ہمارے پینترے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں، ساری جو ہماری ترکیبیں ہیں وہ فیل ہو جاتی ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، بھلا اللہ سے بہتر بھی کوئی ترکیب کر سکتا ہے؟ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ترکیب کرتے ہیں تو پھر ایسی جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ راستوں کو کھولتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ ان کے لیے مخرجوں کو کھول دیتے ہیں، راستوں کو کھول دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے راستوں کا آسان فرما دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں، بے حساب ان کے لیے نعمتوں کو ان پر نچھاور کر دیتے ہیں، اور وہ ایسی جگہ سے ملنا شروع ہوتی ہیں کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی کیا میرا کام بن سکتا تھا۔ بسا اوقات انسان ہکا بکا رہ جاتا ہے، انسان تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ یار یہاں سے تو ذرا سی امید بھی نہیں تھی، اللہ نے یہاں سے کام بنا دیا۔ تو یہ کب ہوتا ہے کہ جب ہم سخت ترین پریشان اور سخت بیماری میں مبتلا ہو کر جب اپنے آپ کو بالکل کمزور اور بالکل لاغر اور بے سہارا محسوس کرتے ہیں، اور چاروں طرف ہم ادھر ادھر دوڑتے بھاگتے تھک جاتے ہیں، تو ایک ہی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے کہ چلو بھائی اللہ کے سامنے جاتے ہیں، مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ اب بعض لوگ پھر وہ مسجد میں نماز کے پابند بنتے ہیں، نماز میں آنا شروع کرتے ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، امام تو بعد میں آتا ہے، اور وہ مقتدی حضرات جو 5 وقتہ نمازی ہیں وہ بھی پہلی صف میں بعد میں آ کے بیٹھتے ہیں، لیکن وہ بندہ جو بسا اوقات جمعہ کی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا، جمعہ کی نماز میں بھی نہیں حاضر ہوتا تھا، وہ ان سے بھی پہلے فجر کی نماز میں اس سے پہلے پہلی صف میں نظر آ رہا ہوتا ہے، جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ صرف فجر کے لیے نہیں جاگا، یہ پتہ نہیں کتنی رات سے جاگا ہوا ہے، اور اس نے تہجد بھی ادا کی ہے، اور پھر اس نے ایک لمبا انتظار کیا، اور اس لمبے انتظار کے بعد اب پہلی صف میں فجر کی نماز با جماعت امام کے ساتھ پڑھنے کے لیے حاضر ہوا ہے، اور اس کا یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہتا ہے۔ جب وہ اس سلسلے کو باقی رکھتا ہے تو جو اس کے ساتھ سخت ترین پریشانی اور حالات اور بیماری لگی ہوتی ہے، بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ریزالو فرما دیتے ہیں، اس کا خاتمہ فرما دیتے ہیں، وہ دور ہو جاتی ہے۔ اور جیسے ہی وہ دور ہوتی ہے، اس کی ایک مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر، مثال دی یہاں پر سمندر کی، کہ سمندر میں چلنے والے مچھوارے، کشتی میں چلنے والے کشتی سوار، جہازوں میں چلنے والے وہ جہاز کے سواری، جب ان کا جہاز، ان کی کشتی اور ان کی ناؤ جو ہے سمندر کی موجوں میں پھنس جاتی ہے، اور چاروں طرف سمندر میں پانی کے علاوہ دور دور تک کوئی کنارہ نظر نہیں آتا، تو اب وہ کس کو پکارتے ہیں؟ کیا وہ معبود جس کی وہ پوجا کرتے تھے؟ کیا وہ بزرگان دین جن کی قبروں پر جا کے وہ شرک کیا کرتے تھے، ان کے سامنے ان کی قبروں پر جا کر جھکا کرتے تھے، سجدے کیا کرتے تھے، نئی نئی چادریں چڑھا کر اپنے آپ پر فخر محسوس کیا کرتے تھے، وہاں چراغاں کر اور جمراتی منا کر وہ اپنے آپ پر فخر محسوس کرتے تھے؟ اب ان کو نہ وہاں بزرگ نظر آ رہا ہے، نہ کوئی اور وہ نظر آ رہا ہے کہ جس سے وہ امیدیں لگاتے تھے سوائے اللہ کے۔ اب اللہ فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کہ بتاؤ کون ہے بھائی جب تم اضطراری کیفیت میں ہوتے ہو، جب تم بے چینی اور پریشانی کے عالم میں ہوتے ہو، اب تمہاری پکار کو سننے والا کون ہے؟ بتاؤ بھائی کون سنتا ہے؟ وہ اللہ ہماری پکار کو سنتا ہے، وہ اللہ ہماری آواز کو سنتا ہے۔ اب جب سمندر کی موجیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں اور راستہ کوئی نظر نہیں آتا، کنارہ کوئی دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، تو بندہ اوپر کو دیکھتا ہے، بس ایک اوپر والا اللہ نظر آتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ اب وہ بس سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پکارتا، چاہے وہ کسی بھی نام سے پکار رہا ہو، صرف اللہ کو پکارتا ہے کہ نہیں مالک ایک ہے۔ اب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا ہے،
نہیں اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو مجھ کو اس موج سے نکال دے، اس بھور سے نکال دے۔ ابھی تک اس بھور میں پھنسنے سے پہلے، ان پریشانیوں میں گرفتار ہونے سے پہلے اسے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ خدا اپنی دکان کو بھی سمجھ رہا تھا، وہ خدا اپنے گاہک کو بھی سمجھ رہا تھا، وہ خدا نہ جانے کن کن کو بنا کر ان کی عبادتوں میں لگا ہوا تھا۔ وہ پتہ نہیں کس کس کو اپنا معبود سمجھ بیٹھا تھا، وہ کس کس کی عبادت میں لگا ہوا تھا، کس کس سے امیدیں باندھ چکا تھا۔ لیکن آج جب سمندر کی موجوں میں گرفتار ہوتا ہے اور جب وہ بیماریوں کے اندر، حالات کے اندر آ کے جب ہاسپٹل میں ساری مشینیں کام کرنا بند کر دیتی ہیں، ساری رپورٹس اس کی نارمل آنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر بھی بیماری ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی ہے، اب صرف آئے اللہ کے اس کو کوئی نظر نہیں آتا کہ چلو بھائی امام صاحب کے پاس چلتے ہیں، چلو بھائی علماء کے پاس چلتے ہیں۔ اب نظر آتے ہیں علماء، اب یاد آتے ہیں اللہ والے، اب یاد آتے ہیں ذکر والے کہ نہیں چلو بھائی اللہ والوں کے پاس چلتے ہیں، امام صاحب کے پاس چلتے ہیں، علماء کے پاس چلتے ہیں، چلو بھائی کچھ پانی دم کروا کے پی لیتے ہیں، ان سے کچھ ذکر و اذکار پوچھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے ان کو توفیق نہیں ہو رہی تھی، بس سوشل میڈیا ہاتھ میں ہے کہ بس واٹس ایپ کھولا، یوٹیوب کھولا، گوگل دیکھا، اسی کے اوپر سرچ مارا اور جو وظیفہ ملا یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہمارے کسی عالم نے بیان کیا ہے کہ غیر عالم بیان کر رہا ہے، کیا اس کی کوئی سند ہے کہ نہیں ہے، کیا وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، کیا حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ بس دیکھا اور پڑھنا شروع کر دیا، اور ڈھنگ سے پڑھنا بھی نہیں آتا۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کیا یہ دعا ٹھیک ہے، جب ان کے الفاظ سنو یا وہ لکھ کر بھیجتے ہیں تو ان کے الفاظ تک درست نہیں ہوتے، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ دعا بھی ہے کہ نہیں ہے، کہ بس الفاظ کو ایسی توڑ مروڑ کر جو ہے ایسی پیش کر دیا گیا۔ تو جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں علماء نظر آتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کہاں سے رجوع کرنا ہے، ہمیں کہاں سے رہنمائی حاصل کرنی ہے، ہمیں کہاں سے یہ پتہ کرنا ہے کہ کس طرح سے اللہ راضی ہوگا، کس طرح سے ہم اللہ کے قریب ہوں گے، کس طرح سے ہمارے حالات نمٹیں گے، کس طرح سے ہمارے حالات سمٹیں گے، کس طرح سے ہماری پریشانیاں اور بیماریاں اور تکلیفیں دور ہوں گی۔ یہ مسلسل جو آفتوں میں گھیرا ہوا ہے، تو جب وہ سمندر کی موجوں میں پھنستا ہے تو اب اسے کوئی نظر نہیں آتا سوائے اللہ کے، اور جب وہ بیماریوں میں گرتا ہے اب کوئی نظر نہیں آتا۔ جب ساری رپورٹس نارمل ہوتی ہے تو پہلی صف میں کھڑا ہوا نظر آتا ہے، اس کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، جو نماز پڑھانے والا ہے اس کو بھی، جو پہلی صف میں نماز پڑھنے والے ان کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، نماز میں آ گیا۔ لیکن جب وہ نماز میں آنا شروع کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، تو بعض نوجوان اور بعض لوگوں کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، ساتھ ہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کبھی اب مسجد کا در نہیں چھوڑے گا، کبھی پہلی صف کی نماز نہیں چھوڑے گا۔ لیکن پھر جہاں اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جہاں بیماریوں سے اس کو سہولت مل جاتی ہے، جہاں تکلیفوں سے وہ نجات پا لیتا ہے، جہاں مصیبتوں سے باہر آ جاتا ہے، پھر وہ بھول جاتا ہے، اللہ کو بھلا دیتا ہے کہ کہیں سے میری تکلیفیں دور ہوئی تھیں، کسی اللہ کی طرف میں رجوع ہوا تھا تو اس نے میرے گناہوں کو معاف کر کے مجھ پر نظر رحمت فرمائی تھی۔ وہ بھول جاتا ہے اللہ کے احسانات کو، اللہ کی کرم فرمائی کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور پھر وہ ایسا غائب ہوتا ہے مسجد سے کہ ابھی اس کو جب باہر دیکھا جاتا ہے، دیکھ کر سوچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں ہم بھی کہ یار پہلی صف میں نماز پڑھنے والا اور پابندی کرنے والا، اس سے تو امید ہی نہیں تھی کہ نماز، اب جب وہ نماز میں نہیں آتا تو ایسا لگتا ہے کہ شاید کبھی یہ نماز میں آئے گا کہ بھی نہیں آئے گا۔ لیکن پھر اس کے اوپر حالات آتے ہیں، پھر وہ پلٹ کر آتا ہے۔ یہی کیفیت اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل میں سمندر کی موجوں میں پھنسنے والے لوگوں کی بیان کی مثال دی۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، کہ جب وہ پھنس جاتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پاتے، صرف اللہ کو پکارتے ہیں، فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، اور جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں، ان کو کنارہ دے دیتے ہیں، ان کو ان سمندر کی موجوں سے نکال کر باہر لے آتے ہیں، فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، تو وہ پھر منہ پھیر لیتے ہیں، وہ مجھ سے اعراض کر لیتے ہیں، پیٹھ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اللہ انسان کی کیفیت کے بارے میں کہ انسان کتنا ناشکر ہے، کہ اس کو تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا، کہ بھول جاتا ہے تھوڑی دیر میں۔ آج انسان کوئی ذرا سا احسان کر دے، زندگی بھر اس کے احسان کو نہیں بھولتے، بعض لوگ اس کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ آج چھوٹے موٹے یہ نام کے جو خدمت گزار ہمارے علاقوں میں آتے ہیں، جو حقیقی معنی میں قوم کے خادم ہوتے ہیں اور اپنے آپ
کو جو ہے پھر کچھ اور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، قوم کا خدا اپنے آپ کو مان بیٹھتے ہیں جب جیت کر کسی علاقے میں پہنچتے ہیں، چاہے وہ ممبر اسمبلی ہو یا اسی طرح سے ایم ایل اے ہو، ایم پیز ہو، کچھ بھی ہو، تو جب تک وہ ابھی کسی عہدے پر فائز نہیں ہوتے، کسی کامیابی کو حاصل نہیں کرتے تو ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے گھر گھر جا کر ووٹ مانگ رہے ہوتے ہیں، جہاں ان کو بھیک مل جاتی ہے، کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، ادھر آنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو ایسے ہی آج ہمارے حالات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم بھیک مانگنے جاتے ہیں، اللہ ہمیں معافی دے دیتا ہے، ہم پر نظر رحمت فرما دیتا ہے، لیکن پھر ہم اس کو فراموش کر دیتے ہیں جہاں ہمارے حالات درست ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ اللہ کی شکر گزاری ہے؟ یاد رکھیے، جو اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں ہوتا، اللہ ایسے بندوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ نے اس بات کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ ایمان والو تم کھاؤ پیو اور پاکیزہ رزق کھاؤ، حلال کھاؤ۔ اس بات کا ساتھ ساتھ حکم دیا کہ حلال کھاؤ، کھاؤ بھی حلال کھاؤ، اور فرمایا واشکروا للہ، کہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہو۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار بنے رہو گے، تمہارے حالات درست ہو گئے، بیماری دور ہو گئی، تکلیفیں دور ہو گئی، تمہیں نجات مل گئی پریشانیوں سے، اس کے بعد بھی اگر تم اللہ کی طرف رجوع رہو گے، ایسے ہی نماز میں آتے رہو گے، ایسی اللہ کے در کے بھکاری بنے رہو گے، تو اللہ فرماتے ہیں لازیدنکم، میں مزید تمہارے اوپر دروازوں کو کھول دوں گا، مزید تمہارے اوپر نعمتوں کو برسا دوں گا۔ لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، مجھ سے منہ پھیر کے بھاگ جاؤ گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، تو یاد رکھو اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، اور پھر وہ پہلے سے زیادہ سخت ترین تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ پہلے تو اللہ نے چانس دے دیا ہوتا ہے کہ اٹیک پڑا، سانس رکی اس کے نالی میں یا کچھ ہوا، اللہ نے جو اس کو زندگی عطا کر دی، لیکن وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا، اس رب کا احسان نہیں مانتا، اور پھر وہ دور ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد کا جو جھٹکا ہوتا ہے تو پھر بچنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم برابر جڑے رہیں، اللہ کے در سے ہم دور نہ جایا کریں، اللہ کے گھر سے منہ نہ موڑا کریں، برابر عبادت کیا کریں، صرف ہم جمعہ کے نمازی نہ بنیں، جمعے کے علاوہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر دن کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ساری نعمتوں کو ہمیں عطا فرماتا ہے، تو پھر آج ہی کے دن ہم کیوں صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے، 4 سجدے کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں؟ بھائی ہر دن 5 وقت اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے بنے، تاکہ ہمارا شمار اللہ کے بندوں میں ہو، نہ کہ شیطان کے ماننے والوں میں، اس لیے کہ شیطان تھا کہ جس نے سجدے سے انکار کیا۔ تو ہم جان بوجھ کر جن نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں پورے ہفتے، کہ وہ کفر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو، اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا، وہ انکار ہو گیا، انکاری ہو گیا، وقتی طور پر اس نے جان بوجھ کر اللہ کے حکم کو چھوڑا ہے، انکار کیا ہے گویا کہ اس نے۔ تو بھائی جان بوجھ کر اللہ کے حکم کو نہ چھوڑیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت نماز کا پابند بنائے، اور ہمیں نماز میں اور مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔